الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین نے دعا کی، التماس کی، حاجات کی قبولیت کے لیے، جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے، ان مجالس کی قبولیت کے لیے، اور ان میں جنہوں نے بھی دامِ درہم سخن قدم میں حصہ لیا، سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ مجلس عزا کا آغاز کروں، میں وہ جملہ کہہ دیتا ہوں جو آپ لوگوں کو بہت پسند ہے، اور جب تک وہ میں نہیں کہتا یا کوئی بھی خطیب نہیں کہتا آپ توجہ نہیں فرماتے، اور وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ میں مجلس شروع نہیں کروں گا جب تک آپ اپنی سیٹنگ کو درست نہ کر لیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے، بہت جگہ ہے آگے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جو باہر بیٹھے ہوئے ان سے گزارش ہے اندر جگہ اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ سلسلہ گفتگو کی آج چھٹی نشست ہے، اور آپ کے سامنے زیارت جامع کبیرہ کے مختلف جملوں کی تشریحات اپنی بساط کے مطابق پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ در حقیقت یہ زیارت جامعہ، توجہ چاہوں گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ زیارت جامع کبیرہ میں امام نقی علیہ السلام نے جو چیز ہمیں تعلیم کر دی ہے، امامت اور امام بس یہی ہے۔ میں پہلی تقریر یا دوسری میں عرض کر چکا ہوں، یہ کم سے کم نصاب ہے، یہ کم سے کم نصاب ہے۔ امام نے آخری حد بیان نہیں کی ہے۔ نہیں، بات نہیں پہنچی۔ اب مجھے 2 منٹ یہاں رکنا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ایک شاگرد ہیں، نام ہے جابر ابن یزید جعفی۔ ان کو جعفی بھی پڑھا جاتا ہے، جعفی نہیں ہے، جعفی۔ کتاب ہے رجال کشی، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جابر کو امام صادق علیہ السلام سے اور امام باقر علیہ السلام سے 30,000 احادیث یاد تھیں۔ کتنی جی؟ 30,000 احادیث۔
اور ان احادیث کے بارے میں امام نے جابر کو کہا تھا، اے جابر، قبلہ اندر تشریف لے آئیے، صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ ایک اور صلوات عنایت فرما دیجئے۔ تشریف رکھیے۔ کہا تھا جابر، یہ احادیث کسی بھی ایسے شخص کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے جو انہیں برداشت کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو۔ یہ کسی نااہل کے ہتھے نہیں چڑھنی چاہیے۔ بات ہو گئی۔ اب جابر چلے گئے اور کچھ دنوں کے بعد آئے تو کہنے لگے، آقا میرا یہ سینے پہ بار ہے، میں کب تک انہیں سینے میں لیے بیٹھا رہوں، مجھے اجازت دے کسی سے بیان کرنے کی۔ امام نے کہا جابر صحرا میں جاؤ، ایک گڑھا کھودو، اس میں اپنا منہ ڈالو اور کہو قال الباقر قال الصادق، لیکن کسی نااہل کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ بات پہنچ گئی؟ اب سوال کرنا ہے مجھے آپ سے، یہ کون سی احادیث تھیں؟ 30,000، کوئی کم نہیں ہے۔ کون سی احادیث تھی؟ 30,000 احادیث نااہل کو نہ ملے۔ قبلہ تشریف فرمائے۔ جب بھی کوئی فقہی حکم آتا ہے کسی حدیث میں حلال و حرام کا، تو اس کے بارے میں امام یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نااہل کو نہ ملے، کیونکہ فقہی احکامات بڑے چھوٹے سب کو ایک سی طرح پہنچانے لازم ہیں۔ وہاں امام یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کسی نااہل کو نہ ملے۔ علامہ محمد باقر مجلسی نے اس حدیث کے نیچے تشریح میں لکھا، یہ 30,000 احادیث نہ فقہ سے متعلق تھی نہ اخلاقیات سے متعلق تھی، یہ 30,000 احادیث ائمہ کے مقام و منزلت اور فضائل سے متعلق تھی، جس کے لیے کہا کہ یہ کسی نااہل کے ہتھے نہیں چڑھنے چاہیے۔ توجہ ہے؟ 30,000 کتنی؟ 30,000۔ سوال کروں، ہم تک کتنی پہنچی ان 30,000 میں سے؟ جب منع کر دیا تو کچھ بھی نہیں پہنچا نا۔ لیکن اب یہ بتائیے کہ کیا جابر جو ان 30,000 احادیث کو یاد کیے بیٹھے ہیں، کیا وہ علی کو اس طرح جانتے ہیں جیسے خود علی جانتے ہیں؟ بھائی نہیں توجہ فرمائی۔ سلمان فارسی کا بہت بڑا مرتبہ ہے کہ وہ 10ویں درجہ ایمان پر فائز ہے، لیکن وہ بھی علی کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنی خود سلمان کی بساط ہے۔ جس علی کو خود علی جانتے ہیں اسے سلمان بھی نہیں جانتے ہیں۔ جس علی کو جناب زہرا جانتی ہیں اسے سلمان نہیں جانتے ہیں۔ یہ میں نے کیوں اتنی تمہید باندھی؟ یہ جو زیارت جامع کبیرہ ہے، اسی پہ لوگوں کے ہاضمے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی آخری مرتبے کی فضیلت نہیں ہے، یہ کم سے کم نصاب ہے۔ کل میں عرض کر رہا تھا امام نقی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہم کون ہیں؟ کل کیا تھی گفتگو؟ مجھے آواز نہیں آ رہی۔ نہیں، اہل نبوت تو دوسری تقریر تھی۔ ہاں، مختلف الملائکہ۔ ہم کون ہیں؟ مختلف الملائکہ۔ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی۔ محبت، توجہ چاہتا ہوں، محبت، یہ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا نزول کے بارے میں، ذہن میں ہے کہ جب کوئی مادی چیز نازل ہوتی ہے تو ادھر کیا ہوتا ہے؟
اور جب کوئی غیر مادی ماورائے مادہ چیز نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ محبت اس نزول کو کہتے ہیں. توجہ چاہوں گا کہ جس میں ایک تو چیز نازل ہو اور نازل ہونے کے بعد جہاں نازل ہوئی ہے وہاں پر رہ جائے. توجہ فرمائیں. جہاں نازل ہو وہاں مستقر ہو جائے، وہیں کی ہو کر رہ جائے، اس کو کہتے ہیں محبت ہونا. امام نقی فرما رہے ہیں اہل بیت کون ہیں؟ محبت الوحی، ہم وہ ہیں جن کے یہاں وحی نازل ہوئی ہے اور نازل ہو کر کہیں گئی نہیں ہے، یہیں پہ مستقر ہو گئی ہے، یہیں رہ گئی ہے. لیکن اب مسئلہ ہے، اس جملے کو مجھے معلوم ہے کھولنا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح اس کے اندر فضائل کے اسباب ہیں ویسے ہی لوگوں کے بگڑ جانے کے بھی اسباب ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پریشان نہیں ہے نا حضرات؟ آواز آ رہی ہے میری؟ وحی کے نازل ہونے کا مقام. سوال، کیا رسول پہ رسالت تمام نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے. تو وحی کس پہ آتی تھی؟ رسول پہ. تو رسالت تو تمام ہو گئی. تو ائمہ اہل بیت محبت الوحی کیسے ہوئے؟ توجہ ہے؟ پریشان ہیں آپ؟ جب رسول پہ رسالت تمام ہو گئی تو ائمہ محبت الوحی کیسے ہوئے؟ اور یہ میں عرض کر دوں، یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں پر اماموں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، متعدد روایات میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو پھر کیسے ہوئے؟ توجہ، اگر یہ جاننا ہے کہ کیسے ہوئے تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وحی کا معنی کیا ہے. وحی کا معنی کیا ہے؟ ہمارے دماغ میں وحی کا بس ایک ہی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتہ کچھ لے کر آئے اور کسی نبی کو پہنچائے تو ہم کہتے ہیں یہ ہے وحی. جبکہ وحی کا اصل معنی یہ نہیں ہے. توجہ فرمائیں گے. وحی کہتے ہیں کسی ایسے اشارے کو کہ جس میں بہت سرعت کے ساتھ پیغام پہنچایا جائے، یہ معنی ہے وحی کے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے شہد کی مکھی کے لیے بھی لفظ وحی استعمال کیا ہے. وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخَذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ جائے اور جا کر پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے. توجہ ہے؟ یہ عجیب مرحلہ ہے. ایک طرف حضرت موسیٰ کی والدہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی تاکہ وہ موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے نیل کے حوالے کر دیں. حضرت موسیٰ کی والدہ کیا نبیہ تھیں؟ کیا شہد کی مکھی نبی ہے؟ معلوم ہوا وحی کی ایک قسم ہے جو انبیاء سے خاص ہے، اور وہ یقیناً انبیاء سے خاص ہے، اور وہ قسم رسول تک پہنچ کر تمام ہوئی. لیکن اس کے علاوہ جس طرح سے قرآن مجید میں متعدد اقسام کی وحیوں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک وحی الہام ہے جو حضرت موسیٰ کی والدہ پر ہوئی تھی، تو یہ وحی رسول سے پہلے بھی تھی اور آج بھی موجود ہے. یہ آج بھی موجود ہے. کس نے کہا؟ کل اتنی بڑی بحث کر چکا ہوں فرشتوں کے آنے جانے کی. ائمہ کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ مختلف الملائکہ ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
اتنی لمبی چوڑی بحث ہو گئی. اب آپ ذرا سوچئے امام کا رابطہ خدا سے کیسے ہوتا ہے. اگر یہ بات آج میں واضح کر پایا تو محنت سوارت ہے. توجہ چاہوں گا، اہم ترین موضوع ہے یہ. شاید کچھ خشک ہو لیکن ان چیزوں کو سمجھ لیجئے، یہ ضروری ہیں. امام مثلا آپ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جائیں، اور امام کے دروازے پہ پہنچے اور دق الباب کیا اور اندر سے غلام نکلا اور آپ نے کہا مجھے امام سے ملنا ہے، اور وہ آپ کو لے جا کر امام کی بارگاہ میں بٹھا دے. اب سامنے تو آپ کو ایک جسم دکھائی دے رہا ہے نا، یا نہیں؟ امام کا جسم دکھائی دے رہا ہے، اور امام سے آپ سوال کریں گے تو جواب دیں گے اور آواز اسی جسم سے آئے گی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. آپ ہاتھ چومیں گے تو وہی جسم ہوگا، آپ قدم بوسی کریں گے تو وہی جسم ہوگا. اگر ظاہری طور پر، جملے پہ توجہ رہے، اگر ظاہری طور پر امام کے ساتھ کوئی دوسرا انسان بٹھا دیں تو کوئی خاص فرق دکھائی نہیں دے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کی بھی دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو کان ہیں، ان کے بھی دو کان ہیں. توجہ ہے؟ ظاہری طور پر تو کوئی فرق دکھائی نہیں دے رہا. تو کون سا فرق ہے کہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ عام ہے اور جو ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ خاص ہے، حالانکہ ظاہر میں ایک ہی ہیں. امام نے فرمایا اللہ نے ہمارے قلوب کو اپنی مشیت کا ٹھکانہ بنایا ہے، وہاں وہ ارادہ کرتا ہے، یہاں ہمارے وجود سے ظاہر ہوتا ہے. وہاں وہ ارادہ کرتا ہے، یہاں ہمارے وجود سے ظاہر ہوتا ہے. ظاہر میں ایک سے ہیں لیکن کتنا فرق ہے. اور یہ جو آپ کو ظاہر میں ایک لگ رہے ہیں، اسی سے تو کئی لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے. وہ جو فرمائیں اسی سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے. کہا یہ ہوں یا یہ ہوں، ہیں تو دونوں انسان ہی. تو کسی کو بھی لا کر ممبر پہ بٹھا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہیں سے تو سارا فرق پڑتا ہے کہ جب اسے لا کر بٹھاؤ گے تو یہ وہ نہیں بتا سکتا جو خدا چاہتا ہے، اور جب اسے لا کر بٹھاؤ گے جو امام ہیں تو یہ تمہیں بتائے گا کہ خدا کیا چاہتا ہے. آج تک توجہ چاہتا ہوں، آج تک آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا خدا راضی ہوتا ہے. سنا ہے؟ مثلا یہ بچے ہیں، آپ نے ان سے کوئی اچھا کام کروانا ہو تو آپ کہتے ہیں بیٹا یہ کام کرو اللہ خوش ہوگا، کہتے ہیں. اور کسی برے کام سے روکنا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں کرو اللہ ناراض ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، یہ اللہ خوش کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ ناراض کیسے ہوتا ہے؟ بھئی خوش ہونا یا ناراض ہونا یہ کیفیتیں ہیں. نہیں بات پہنچ رہی. بھئی رکیے، میں یہاں سے باہر نکلا، آپ کے بازار سے گزر رہا تھا، توجہ فرمائیں. میرے ساتھ ایک صاحب بھی تھے، مثلا عرفان بھائی میرے ساتھ تھے. ہم جیسے ہی باہر نکلے تو ایک دکاندار اپنی دکان صاف کر رہا تھا، اس کے پاس ڈول میں کوئی گندا پانی تھا، اس نے بغیر دیکھے وہ جو ڈول پھینکا، اس میں سے پانی نکلا اور میرے پہ آ کے گر گیا. اب مجھے فوراً غصہ آیا، مجھے غصہ آیا، اور غصے کی وجہ سے میں نے اسے گھور کے دیکھا. جیسے ہی اس نے میرا لباس دیکھا تو اس نے فوراً کہا جناب معذرت چاہتا ہوں. جیسے ہی اس نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میرا غصہ ٹھنڈا ہوا اور میں نے کہا کوئی بات نہیں. سن لی بات؟ یہ جو پانی پھینکنے کے بعد مجھے غصہ آیا،
اور غصے کے بعد جب اس نے معذرت کی تو میں واپس اپنی رضامندی والی سچویشن میں چلا گیا. کیا ہوا اس میں پہلے ایک کیفیت میں تھا، وہاں سے دوسری کیفیت میں گیا، پھر وہاں سے دوبارہ پہلی کیفیت میں آیا. یہ جو کیفیتیں بدل رہی ہیں اس کو کہتے ہیں تغیر. اور جہاں تغیر آ جائے وہاں ثبات نہیں ہے، اور جہاں ثبات نہ ہو وہاں سب کچھ ہے، خدا نہیں ہے. کوئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پریشان ہیں آپ حضرات؟ چلیے 3 دن اور رہ گئے ہیں، برداشت کر لیجئے. مجھے معلوم ہے یہ آبھاس ممبروں سے نہیں ہوتی، اسی لیے کر رہا ہوں. یہ کیفیتیں مجھ پر اور آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اگر خدا پر کیفیت آئے تو خدا نہیں رہتا. کیفیت کے لیے ضروری ہے دل ہو، کیفیت کے لیے ضروری ہے احساسات ہوں، کیفیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک ایسا نفس حاصل ہو کہ جو متغیر ہوتا ہو. اللہ کے ہاں نہ نفس ہے، نہ دل ہے، نہ احساسات ہیں، تو پھر خدا راضی کیسے ہوتا ہے؟ پھر خدا ناراض کیسے ہوتا ہے؟ کتنے سامنے کی بات ہے، روز بولتے ہیں آپ یہ جملہ، اللہ تم سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہو. کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ اور نہیں معلوم کتنی مرتبہ کچھ شخصیات کے لیے بھی بولا جاتا ہے اللہ ان سے راضی ہو. اللہ ان سے راضی ہو. ہر جگہ اللہ کے راضی ہونے کی دعا، لیکن یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے. اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ غضبناک کیسے ہوتا ہے؟ تو اب اگر میں فلسفی بحث میں جاؤں گا تو بس جتنی ابھی خاموشی ہے اس سے 100 گنا زیادہ ہو جائے گی. میں چلتا ہوں اپنے مولا چھٹے امام کی بارگاہ میں. کتاب کا نام لے دیتا ہوں تاکہ کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے. شیخ صدوق کی کتاب ہے معانی الاخبار. توجہ ہے، غالباً 9ویں یا 10ویں صفحے پہ یہ روایت موجود ہے. عجیب روایت ہے، عجیب روایت ہے. ایک شخص نے آ کر یہی سوال امام صادق علیہ السلام سے کیا، مولا خدا راضی کیسے ہوتا ہے، خدا ناراض کیسے ہوتا ہے؟ امام نے کہا خدا تمہاری اور میری طرح سے راضی نہیں ہوتا، غضبناک نہیں ہوتا. وہ انسانوں کی طرح نہ غضب کرتا ہے نہ وہ انسانوں کی طرح راضی ہوتا ہے. یہ کیفیتیں ہیں، خدا پر کیفیتیں اثر انداز نہیں ہوتی. کافر ہوتا کیا ہے کہ خدا نے کچھ ایسی ہستیاں خلق کی ہیں کہ جن کی رضا کو اپنی رضا اور جن کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا ہے. جو انہیں راضی کر لے اس سے خدا راضی ہے، جو انہیں ناراض کرے اس سے خدا ناراض ہے. اللہ بات پہنچ رہی ہے، توجہ ہے نا حضرات کی؟ اب سمجھ میں آیا رسول نے کیوں اتنی توجہات کو اپنی جانب مبذول کرا کر اتنے بلند انداز میں اور واشگاف الفاظ میں کہا تھا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، اس نے خدا کو غضبناک کیا. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. یہ مرکز رضا پروردگار ہیں، یہ مرکز غضب پروردگار ہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے کتنا فرق ہے؟
ظاہر میں دکھنے والا، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک شخص نے میرے مولا امام سجاد علیہ السلام سے آ کے پوچھا، روایت بڑی اہمیت کی حامل ہے، پوچھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ سے سمجھ گئے نا معنی کیا ہے؟ یعنی آپ اہل بیت اور آپ کے شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کی طرح امام کے لیے بھی منصوص ہونا ضروری ہے، یعنی اسے اللہ بنائے، یہی عقیدہ ہے؟ کوئی اور تو نہیں ہے نا؟ یہی ہے، یعنی اللہ بنائے، کوئی دوسرا نہیں بنائے، اللہ بنائے۔ کہ کیوں اللہ کیوں بنائے؟ جواب امام ہی دے سکتے تھے کہ اس لیے کیونکہ امام کی صفات ہیں، اس کی صفت ہے اس میں عصمت ہو، اس کی صفت ہے اس میں علم ہو، اس کی صفت ہے اس میں شجاعت ہو، اس کی صفت ہے کہ اس کے اندر کمال ہو، اور یہ ساری کی ساری صفات ظاہری بدن میں دکھائی نہیں دیتی۔ بھئی کسی امام کے جسم میں کوئی ایسا عضو نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں یہ عصمت ہے، کوئی ایسا عضو نہیں ہے جسے آپ کہیں یہ شجاعت ہے، کوئی ایسا عضو نہیں ہے جسے آپ کہیں یہ علم ہے۔ امام نے کہا، چوتھے امام نے کہا چونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں باطن میں ہیں، ظاہر میں دکھائی نہیں دیتی، یہ یا وہ جانتا ہے جس نے عطا کی ہے یا وہ جانتا ہے جسے عطا ہوئی ہے، اس لیے ضروری ہے خدا تعارف کرائے اور تم امام کو مانو۔ اب مجھے کیا پتا، توجہ ہے کہ نہیں، مجھے کیا پتا کہ یہ جو شخص بیٹھا ہے یہ مرکز رضائے رب ہے؟ سامنے سے دکھائی دے گا، جسم میں تو نہیں دکھائی دے گا۔ یہ کون تعارف کرائے گا؟ پروردگار۔ کس زبان سے؟ رسول کی زبان سے۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ کون ہے جی؟ مہبط الوحی۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں یہاں زیادہ نہیں روکوں گا آپ کو۔ اگلا جملہ معادن الرحمہ۔ یہ معادن کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی بھی پتھر کو نکالنے کے لیے کوشش کریں تو آپ کو کسی خاص کان میں جانا پڑے گا، ایسے ہی ہے۔ آپ کو اگر ہیرا چاہیے تو آپ کو کوئلے کی کان میں جانا پڑے گا، آپ کو اگر فیروزہ چاہیے تو چونے کی کان میں جانا پڑے گا، توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو عقیق چاہیے تو آپ کو یمن کی کانوں میں جانا پڑے گا، یا آپ کو ایران کی کانوں میں جانا پڑے گا، یا لداخ کی کانوں میں جانا پڑے گا۔ پریشان نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ جو چیز چاہیے اس کی کان میں جانا پڑے گا۔ سونا چاہیے اس کی بھی کانیں ہیں، وہاں سے جا کر نکالنا پڑے گا۔ معدن کہتے ہیں کسی شے کی کان کو، یعنی جہاں سے وہ چیز نکلے۔ لیکن معدن میں ایک اور معنی بھی ہے، توجہ، نہ فقط یہ کہ وہاں سے نکلے بلکہ اس کا اصل مرکز وہی ہو، اور جب بھی کسی کو وہ شے چاہیے ہو وہ وہیں سے ملے۔ اسے کہتے ہیں معدن۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل بیت کون ہیں؟ معادن الرحمہ۔ اہل بیت وہ ہیں جو رحمت کی کانیں ہیں، یعنی اگر دنیا کو کبھی بھی کہیں بھی کیسی بھی رحمت چاہیے وہ اگر ملے گی تو اسی در سے ملے گی، کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ اگر اجازت دے میں اس جملے کو کھول دوں تھوڑا۔ میرے مولا علی علیہ السلام آپ نے حدیث سننی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔
میری کوشش ہوتی ہے میں واقعات سے زیادہ آیات اور احادیث پڑھوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ عجیب حدیث ہے کہ اللہ نے، توجہ چاہوں گا، اللہ نے 100 درجے کی رحمت بنائی. یہ سمجھانے کے لیے ہے، یہ عدد سمجھانے کے لیے ہے، یہ ذہن میں رہے. اللہ نے 100 درجے کی، 100 عدد کی رحمت بنائی، اور اس میں سے صرف ایک عدد، کتنا؟ صرف ایک عدد رحمت اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم کی. اور اس ایک عدد کی رحمت کے تقسیم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ یہ جو ماں کے دل میں رحم آتا ہے یہ اس ایک عدد سے ہے. یہ جو باپ کے دل میں رحم آتا ہے یہ اس ایک عدد سے ہے. یہ ساری مخلوقات جو ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہیں یہ اس ایک درجے، ایک عدد کی رحمت سے ہے. اور اب فرماتے ہیں جو بقیہ 99 بچائے تھے وہ اس نے ہم محمد و آل محمد کو عطا کیے. یا توجہ فرمائی حضرات نے. اب پتہ چلا اہل بیت کون ہے. آپ حضرات تو ماشاءاللہ زرعی علاقے میں رہتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ماشاءاللہ رستے میں آتا ہوں دیکھتا ہوں لہلہاتی فصلیں مختلف قسم کی. آپ پانی لگاتے ہیں انہیں؟ کون کون ہے جی آپ میں جو زراعت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ کافی حضرات ہے. یہ جو اتنی آپ کے یہاں کون سی نہر آتی ہے یہاں پر؟ چلے جو بھی ہے، لیکن آپ دریا سے کبھی پانی نہیں لگاتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دریا کا ذرا سا منہ کھولا تو بس اس کا منہ کھل جائے گا، ہمارا بند ہو جائے گا. آپ کبھی دریا سے پانی، چاہے بالکل کنارے پہ پڑی ہو آپ کی زمین دریا کے، حکومت بھی اجازت نہیں دے گی آپ کو، دریا کے بند کو ہاتھ نہیں لگانا. خود تو مرو گے، دوسروں کو بھی لے کے مرو گے. یہی ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہاں بڑے دریا سے آپ نے جناب علی ایک نہر بڑی نکالی، اور پھر اس نہر سے چھوٹی نہر، پھر کھالے بنے، اور کھالے آپ کے کھیت تک پہنچ کر پانی لگاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی دریا سے پانی لیا نہیں. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں مقدار بہت زیادہ ہے اور مجھے طلب بہت کم. اگر مقدار طلب سے زیادہ ہو تو بھی نقصان، اور اگر طلب مقدار سے زیادہ ہو اور کم ملے تو بھی نقصان. خدا نے کہا رحمت میری ہے میں تمہیں دوں گا، لیکن دوں گا وہاں جہاں پر اسے ذخیرہ کرنے کی قابلیت ہو. میں نے تو اپنی رحمت کا ذخیرہ محمد اور اس کی آل کو بنایا ہے. اب جسے چاہیے ان سے آ کر لے لے. اگر اب بھی سمجھ نہ آئے، ہو سکتا ہے نہ سمجھ نہ آئے، تو میں پھر آیت پڑھ دیتا ہوں. توجہ ہے؟ بہت دفعہ سنی آپ نے یہ آیت، بہت دفعہ سنی آپ نے آیت. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے. یہ بنا کر کہاں ہے اس میں؟ بتائیے قبلہ، اس میں کہیں بنا کر کا عربی ہے؟ اپنی جان چھڑانے کے لیے ترجمہ کر لیا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت
بنا کر بھیجا، حضور بنا کر اسے بھیجا جاتا ہے جو خود نہ ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر کہا جائے رحمت بنا کر بھیجا، خدا کرے میرا یہ جملہ پہنچے، بنا کر بھیجا، اس کا مطلب یہ ہوگا رحمت اور ہے اور محمد اور ہیں، اور اس محمد کو یہ رحمت بنا کر بھیجا جا رہا ہے. جبکہ آیت یہ نہیں کہہ رہی، آیت کہہ رہی ہے محمد خود عالمین کے لیے رحمت ہے. آیت نے نہیں کہا بنا کر بھیجا ہے، آیت نے کہا محمد خود رحمت ہیں. اور کہاں کہاں تک رحمت ہیں یہ کیسے پتا چلے کہاں کہاں تک کے لیے رحمت ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت، جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں رحمت اگر کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں، خدا کی رحمت کے خزینہ دار ہیں. اب بھی سمجھ نہ آئے تو پھر میں وہ روایت پڑھتا ہوں جو ہمارے بچپن میں پی ٹی وی پر ہر اذان سے پہلے چلا کرتی تھی، اور یہ شیعہ سنی میں متفق علیہ ہے. رسول نے کہا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے خدا اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے، کیونکہ خدا نے رحمت محمد کو دی ہے اور محمد کے ہاتھوں پر تقسیم ہو رہی ہے. ایک بھرپور صلوات عنایت فرمائیں. رحمت یہاں رک گئی ہے، توجہ ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آئمہ کی رحمت 2 طرح کی ہے. جیسے خدا کی رحمت 2 طرح کی ہے. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان رحیم. اب میں اگر ان دونوں لفظوں کی بحث میں گیا بہت وقت نکل جائے گا، وقت نہیں ہے میرے پاس. بس اتنی سن لیجئے، رحمان عام سب کے لیے، کیا کافر کیا مومن. رحیم خاص صرف مومنین کے لیے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب خدا کی 2 رحمتیں ہیں تو ان 2 رحمتوں کا مظہر بھی چاہیے. خدا کی 2 رحمتیں ہیں، ان 2 رحمتوں کا مظہر چاہیے. رسول رحمتاً للعالمین ہیں، تمام رحمتوں کے لیے کا مظہر ہے خدا کی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہاں وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اسی طرح رسول بھی ہیں. ایک رحمت رسول اور علی کی وہ ہے جو سب کے لیے ہے، جو مانتا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ہے. اور ایک رحمت وہ ہے جو خاص ہے. جب وہاں پہنچیں گے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، علی کہیں گے یہ میرا ہے. سب مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے. توجہ ہے؟ ایک روایت سنانا چاہ رہا ہوں، اب وقت نہیں ہے لیکن آپ لوگ مجھے کھینچ رہے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں. امام رضا علیہ السلام سے روایت. شیخ صدوق نے علوم اخبار رضا میں نقل کی ہے.
یہ روایت ضروری ہے سنانا، یہ جملہ کہہ دیا اس کے بعد تاکہ کوئی یہاں سے شک کے عالم میں نہ اٹھے۔ جناب ماموم بیٹھا ہوا ہے، امام تشریف فرما کہنے لگا آپ کے جد کی ایک روایت مجھے پلے نہیں پڑتی، میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ کہ وہ کون سی روایت ہے؟ کہ لوگ نقل کرتے ہیں کہ رسول نے علی کے لیے کہا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ امام رضا نے کہا اچھا سنو، تمہارے جد عبداللہ ابن عباس نے ایک روایت نقل کی ہے رسول سے کہ رسول نے علی سے کہا تھا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یکرہک الا منافق، اے علی تم سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ کہاں یہ تو روایت درست سنیے، کہ یہ بتاؤ مومن کہاں ہوگا؟ کہ جنت میں۔ کہ منافق کہاں ہوگا؟ کہ جہنم میں۔ کہ یہ لے علی نے جنت و جہنم تقسیم کر دی۔ یہ علی نے جنت و جہنم تقسیم کر دی۔ امام اٹھے، ابو بصیر ساتھ تھے، جا رہے تھے گھر کی طرف۔ ابو بصیر کا نے واہ مولا کیا جواب دیا، اس کے پاس تو آگے سے کوئی جواب ہی نہیں تھا، کیا بہترین جواب دیا۔ امام نے کہا ابو بصیر یہ اس کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں ہے۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا وہ اتنی برداشت کر سکتا تھا، اسے اتنا ہی بتا رہا ہے۔ کہا تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ کہا تمہارے لیے یہ ہے کہ جب روز حشر آئے گا خدا جہنم کی لپٹوں کے اوپر پلے صراط کو قائم کرے گا، کنارے پہ علی کھڑے ہوں گے، جب بھی کوئی گزرے گا جہنم کی لپٹیں اٹھے گی تاکہ اسے پکڑ لیں۔ اگر کوئی علی کا چاہنے والا گزرے گا، علی کہیں گے اسے چھوڑ کے یہ میرا ہے، کوئی دشمن گزرے گا تو علی کہیں گے اسے اچک لے کے تیرا ہے۔ گفتگو کل آگے بڑھے گی۔ دیکھ لیا رحمت اس دنیا میں سب کے لیے، اس دنیا میں بس علی اور علی والے، بس علی اور علی والے۔ ایک علی کا تذکرہ آپ نے سنا، آپ خوش ہو گئے۔ ایک علی کا تذکرہ مجھے کرنا ہے اور آپ غمگین ہو جائیں گے۔ میرے لیے پورے عشرے میں مشکل ترین مجلس ہوتی ہے وہ جس میں علی اکبر کی مصیبت پڑتی ہے۔ آیت اللہ قزوینی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن ایک عالم نے خواب میں امام حسین کو دیکھا، تو دیکھا امام حسین کے بدن پہ جگہ جگہ زخم ہے، کٹا ہوا ہے جگہ جگہ سے حسین کا جسم۔ بڑے پریشان، جب اٹھے گریا کرتے رہے، سارا دن گریا کرتے، سوئے رات کو تو دوبارہ دیکھا امام کو، تو دیکھا کہ اب امام کے جسم کے زخم بھر گئے۔ تو پوچھا آقا یہ کل تو زخم تھے آج بھر کیسے گئے؟ کہ کبھی کبھی مرہم مل جاتا ہے۔ مرہم کیا ہے؟ کہ جب ہمارے چاہنے والے ہم پر روتے ہیں تو وہ آنسو ہمارے لیے مرہم ہو جاتے ہیں۔ کہ ہمارے سارے زخم بھر گئے؟ کہ سب بھر جاتے ہیں، دو زخم نہیں بھرتے۔ کہ مولا کون سے؟ کہ ایک عباس کے گرنے کا زخم، ایک علی اکبر کے گرنے کا زخم، یہ نہیں بھرتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، کربلا کی تاریخ کا واحد شہید علی اکبر، کہ جب حسین سے اجازت لینے آیا نا کہ
بابا اجازت ہے؟ ایک لمحہ نہیں لگایا حسین نے علی اکبر کو اجازت دینے میں. جون جیسے غلام کو حسین نے کئی مرتبہ روکا کہ جون تم ہمارے پاس آئے تھے کہ تمہیں آسانی فراہم ہو، اب ہمارے پاس آسانی نام کی کوئی چیز نہیں بچی، جاؤ تمہیں عذاب کرتے چلے جاؤ. اور جون کیا کہہ رہا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ جب تک دسترخوان سجا ہوا تھا کھاتا رہا، اور اب آپ کو چھوڑ دو مشکل میں، یہ تو وفاداری نہ ہوئی. جون جیسے غلام کو حسین نے روکا، لیکن علی اکبر آئے تو کہا نہیں بیٹا جاؤ اجازت ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین جانتے تھے اگر ابھی علی اکبر کو روک لیا نا تو لکھنے والے لکھ دیں گے دوسروں کے بیٹے کو مرواتے رہے اپنا بچہ بچاتے رہے. نہیں روکا حسین نے، کہا جاؤ اجازت علی اکبر. لیکن ایک بات ہے، بابا حکم کریں، کہ جا کر اپنی ماں سے اجازت لے لو. علی اکبر آئے ماں کے پاس، کہ اماں اجازت ہے؟ کہ بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہے، میں تو تجھے رات سے کہہ رہی ہوں کہ تو نے اپنی جان بابا پر نچھاور کرنی ہے، لیکن اتنی بات تو ہے نا، تجھے اس دنیا میں لانے والی میں ہوں، تجھے پالا زینب نے ہے. جا پھوپھی سے بھی اجازت ہے. اب جانتے ہیں زینب سے اجازت لینا کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. علی اکبر خیمے میں آئے اور کیا دیکھا؟ زینب مصلی عبادت پہ بیٹھی ہوئی ہیں. علی اکبر نے جوتے اتارے اور مصلی پر لیٹ کر اپنا سر زینب کی آغوش میں رکھا. زینب نے سر سے عمامہ اتارا اور اپنی انگلیاں علی اکبر کی زلفوں میں پھیرنا شروع کی اور کہا بیٹا بتاؤ کیا کوئی حاجت ہے؟ کہا نہیں تو بھی اماں، کہ 18 سال پالا ہے تجھے، جب بھی تجھے کوئی حاجت ہوتی تھی تو ایسے ہی کرتا تھا، بتا کیا چاہیے اس عالم غربت میں تمہیں زینب کیا دے سکتی ہے؟ کہ پھر اماں ایک سوال ہے. کہ بتا کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے آپ کا مقام زیادہ ہے یا میری دادی زہرا کا؟ کہ بیٹا یہ کیسا سوال ہے، وہ کہ وہ میری والدہ ہیں، لیکن اگر مقام کی بات کرو تو وہ خاتون جنت ہیں، میں ان کی کنیزوں میں سے ایک قریب. کہا آپ بھی اماں پھر فیصلہ کر لیجئے، ایک طرف آپ کا بیٹا ہے ایک طرف فاطمہ کا بیٹا. زینب نے کہا بیٹا تو نے تو حجت تمام کر دی، نہیں روکتی زینب، جا چلا جا. نہیں معلوم کس دل سے زینب نے اجازت دی، لیکن مقتل کیا کہتا ہے؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو جب خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا. کبھی کوئی بیوی آ کے دامن سے لپٹ جاتی تھی، کبھی کوئی آ کے گلے سے لپٹ جاتی تھی، اور ایک بیوی ایسی تھی جو پیروں سے لپٹی جاتی تھی. کہہ رہی تھی بھیا چھوڑ کے نہیں جاؤ. علی اکبر کس کے سہارے چھوڑے جا رہے تھے؟ قبلہ نقل صاف فرمایا کرتے تھے علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. علی اکبر خیمے سے باہر آئے، لیکن رک جائیں ایک جملہ مجھے کہہ دیا لیجیے. علی اکبر ابھی خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اچانک ایک نحیف سی آواز آئی، بھیا علی اکبر کیا بیمار بھائی سے نہیں ملے؟ عزیزان سجاد کی حالت یہ ہے کہ اٹھ نہیں سکتے. علی اکبر آئے، روایت میں جملے بول رہا ہوں، علی اکبر آئے، اپنا خون کو اتارا، اپنی زرہ کھولی اور اپنے رخسار سجاد کے تلووں سے بس کرنا شروع کیے. ودا ہوئے علی اکبر نہیں معلوم کیسے خیمے سے باہر نکلے. خدا کسی باپ پر یہ وقت نہ لائے، حسین سر جھکائے، گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑے ہیں. آؤ بیٹا علی اکبر میں تمہیں سنوار کر. تھک کے نہیں سننا ہے، تھک کے نہیں سننا ہے. علی اکبر کی مصیبت کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ حسین نے علی اکبر
اکبر کو سوار کیا اور علی اکبر اب جا رہے ہیں، ایک جملہ کہا کہ بیٹا علی اکبر جہاں تک ہو سکے موڑ موڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر روانہ ہوئے، یہاں حسین نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اشہد علی قد برز الیہم غلاما اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا ورسولا۔ اے خدا گواہ رہیو، اب وہ بیٹا جا رہا ہے جو چہرے میں، جو صورت میں، جو سیرت میں، جو گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ ہم جب بھی تیرے رسول کو دیکھنا چاہتے تھے اس بیٹے کی زیارت کرتے تھے۔ عزادارو علی اکبر چلے، علی اکبر چلے، کچھ دور گئے تو محسوس ہوا کوئی آہٹ ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ کبھی بیٹھتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر لوٹے کہ بابا ابھی تو رخصت کیا تھا، کہ بیٹا تیرا کوئی قصہ بیٹا نہیں ہے۔ علی اکبر میدان میں پہنچے، بھرپور جنگ کی۔ عزادارو جب جنگ کر رہے تھے نا علی اکبر، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اماں فضہ ذرا میں میرے ماں جائے کی خبر تو لینا۔ فضہ باہر آئیں اور جب واپس لوٹی نا تو کیا کہا کہ زینب اپنے ماں جائے کا حال نہ پوچھ، کہ کیا ہوا کہ جب بھی علی اکبر شام کی فوج کی بدلی میں چھپ جاتا ہے، حسین کبھی اس ٹیلے پہ دوڑتے ہیں، کبھی اس ٹیلے پہ دوڑتے ہیں، آواز دیتے علی اکبر کہاں مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ علی اکبر جنگ لڑ رہے ہیں اور سامنے سے ایک پہلوان آ گیا، سامنے سے ایک پہلوان آ گیا۔ رک جائیے، روکے مجھے معلوم ہے تھک گئے ہیں، صبر کر لیجیے۔ سامنے سے ایک پہلوان آ گیا، حسین نے پہلوان کو دیکھا، بارگاہ خدا میں عرض کی پروردگار حسین اپنے وعدے سے نہیں مکرا ہے، حسین اپنے بیٹے کی قربانی دے گا، لیکن مالک اس کے ہاتھوں سے نہیں، یہ ہماری خاندانی شجاعت کے خلاف ہے۔ پروردگار مجھے اپنے بیٹے کی شجاعت پہ شک نہیں ہے، لیکن وہ 3 دن کا شیر ہے، میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ اور یہ کہہ کر خیمے کی طرف واپس آئے کہ ام لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے اگر ماں بال بکھرا کر اپنے بچے کے لیے دعا کرے تو خدا رد نہیں کرتا۔ ذرا دعا کرو علی اکبر کو خدا ایک دفعہ حسین سے ملا دے۔ عزادار حسین خیمے سے باہر نکلے، ام لیلا نے مصلی بچھایا، بالوں میں پریشان کیا، سجدے میں سر رکھا کہ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، ایک مرتبہ حسین کو علی اکبر سے ملا دو۔ علی اکبر واپس بابا میری جنگ دیکھی آپ نے، بیٹا بڑی بھرپور جنگ کی، تم نے تو خیبر و خندق یاد دلا۔ بابا اگر 2 گھونٹ پانی ملتا نا، آپ دیکھتے میدان کا نقشہ اور ہوتا۔ حسین کیا کرے کہ بیٹا اپنی زبان میری زبان پہ رکھ دو۔ یہاں علی اکبر نے زبان رکھی، تڑپ کر ہٹائی کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ علی اکبر واپس میدان میں گئے، لیکن اب آنے کے لیے نہیں گیا زیادہ ہو۔ جب علی اکبر کے حملے کا سامنے سے سامنا نہیں کر سکے گا، ابن صاحب نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کس کا پوتا ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ عزادارو چاروں طرف سے تیر برسنا شروع ہوئے، ابن طاہر نہیں، کمین گاہ میں چھپ کے بیٹھا تھا، اس نے نیزہ مارا، علی اکبر کے گلے میں لگا۔
لیکن دیکھا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ یہ جملہ نہیں پڑھا جاتا عام طور پر، لیکن میں پڑھوں گا، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے کہ حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچتے ایک برقع پوش پہنچ گئی۔ زینب عالیہ خیمے سے نکل کر علی اکبر کے لاشے پہ پہنچی اور اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پہ گرایا۔ حسین نے زینب کو اٹھایا تو کہا خیمے میں جاؤ۔ زینب خیمے میں آئی، اب علی اکبر نیچے لیٹے ہیں۔ حسین نے کیا کیا؟ پہلے اپنا دایاں رخسار علی اکبر کے رخسار پر، پھر بایاں رخسار علی اکبر کے رخسار میں رکھا۔ علی اکبر کے بوسے لیتے ہیں اور اس کے بعد کا بیٹا علی اکبر، تمہارا باپ پوچھا ہے میرا امتحان نہ لینا، اپنے دونوں بازو میری گردن میں ڈال دو، میں کھینچتا ہوا خیمے میں لے جاؤں گا۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ گردن سے نکالا، گردن میں ڈالا، لیکن دوسرا ہاتھ کلیجے میں دھرا ہے۔ نہ بیٹا دوسرا ہاتھ بھی اٹھا لو، کہ نہیں بابا نہیں اٹھا سکتا۔ تو کیا ہوا؟ کبھی رحیم سینے میں برچی کا بل توڑ گیا اور کہہ گیا آج دیکھو گا حسین کتنا صابر ہے۔ صبر کا نام آیا، علی اکبر کا لاشا حسین علی اکبر نے مٹایا زمین پر۔ حسین نے ایک مرتبہ برچی کے گھر میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد حسین کھینچنا چاہتے ہیں مگر پھل نہیں نکل رہا۔ عزادارو میرا دل کہتا ہے اس میں حسین نے کہا ہوگا کہ آؤ دادا ابراہیم آؤ دیکھو، میرے اسماعیل کی آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ عزادارو حسین نے ایک ہاتھ کربلا کی زمین پر رکھا، دوسرا ہاتھ علی اکبر کی برچی پہ رکھا اور یاری کہہ کے جو برچی کھینچی، جوان کا کلیجہ اڑایا، جوان نے ہچکی دی، روح پرواز کر گئی۔ حسین نے لاشا رکھ دیا، کہ بنی ہاشم کے بچوں آ جاؤ، علی اکبر کا لاشا لے جاؤ۔ حسین میں اب ہمت نہیں۔ ہے